جملہ سامعین و ناظرین کی خدمت میں سلام محبت پیش کرتا ہوں۔ جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں یہ بات ہے کہ یہ مجلس 20واں برائے اصالِ ثواب سید شمیم رضا مرحوم ابن سید خورشید رضا مرحوم صاحب کے بلندی درجات کے لیے یہ مجلس 20واں کا انعقاد کیا گیا ہے۔ اس مجلس کو خطاب فرمائیں گے استاد محترم خطیب حسن علی جناب مولانا وسیع حسن خان صاحب قبلہ۔ مجلس قبل پیشخانی کے فرائض کو انجام دیں گے شاعر اہل بیت محترم جناب وسیم کشتوی صاحب۔ پیشخانی کے فوراً بعد سلام پیش کریں گے سید قمر رضا صاحب۔ لہذا میں حرف التماس لے کے بڑھ رہا ہوں مولوی کوثر صاحب کی خدمت میں کہ آپ ممبر پر تشریف لائیں اور تلاوت کلام پاک کے ذریعے مجلس کا آغاز کریں۔ آپ حضرات ان کے استقبال میں بآواز بلند نعرہ صلوات پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَ إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجُنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ
رياء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما صدق الله العلي العظيم. یہ تھے مولوی کوثر صاحب جو تلاوت کلام پاک کے ذریعے مجلس کا آغاز کر رہے تھے. اب اس کے بعد میں بڑے ہی ادب و احترام سے حرف التماس لے کے بڑھ رہا ہوں شاعر اہل بیت محترم جناب وسیم کشتوی صاحب کی خدمت میں کہ آپ ممبر پر تشریف لائیں اور مدح مولا میں منظوم نذران عقیدت پیش کریں. آپ حضرات ان کے استقبال میں بآواز بلند نعرہ صلوات پڑھیں. کہ نام حسین ابن علی عام ہو گیا، نام حسین ابن علی عام ہو گیا، منصوبہ ہر یزید کا ناکام ہو گیا، منصوبہ ہر یزید کا ناکام ہو گیا. اور لمحات زندگی کے مسائل سے قبر تک، لمحات زندگی کے مسائل سے قبر تک اپنا علی کے نام سے ہر کام ہو گیا، اپنا علی کے نام سے ہر کام ہو گیا، اپنا علی کے نام سے ہر کام ہو گیا. اور ذلت کی زندگی سے پریشاں تھا حر بہت، ذلت کی زندگی سے پریشاں تھا حر بہت، عزت کی موت پا گیا آرام ہو گیا، عزت کی موت پا گیا آرام ہو گیا. ایک سلام کے چند اشعار پیش خدمت ہیں اور یہ ردیف بالکل الگ سے ہے، سماعت فرمائیں. ایک سلوات بھیج دیں آپ حضرات. کہ حسین ابن علی کا ہے خاندان الگ، حسین ابن علی کا ہے خاندان الگ، صفات اس کے الگ اس کی آن بان الگ، صفات اس کے الگ اس کی آن بان الگ. اور نہیں جو کہہ دیا پھر اس زبان سے ہاں نہ کہا، نہیں جو کہہ دیا پھر اس زبان سے ہاں نہ کہا. علی کے لال کی دنیا میں ہے زبان الگ، علی کے لال کی دنیا میں ہے زبان الگ. نہیں جو کہہ دیا پھر اس زبان سے ہاں نہ کہا، علی کے لال کی دنیا میں ہے زبان الگ. اب یہاں سے بطور خاص یہ شعر نظم کر رہا ہوں. اگر پہلے مصرعے پر آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل آئیں تو یہ حسین سے محبت کا ثبوت ہوگا، لیکن میں دوسرے مصرعے پر آپ حضرات کی توجہ کا طلبگار ہوں. کہ ہے جسم تیروں پر اور سر بلند نیزے پر، ہے جسم تیروں پر اور سر بلند نیزے پر، تیری زمین الگ تیرا آسمان الگ، تیری زمین الگ تیرا آسمان الگ، تیری زمین الگ تیرا آسمان الگ. اور وہ جس پہ لاکھوں کروڑوں جوانیاں قرباں، وہ جس پہ لاکھوں کروڑوں جوانیاں قرباں، وہ ہم شبیہ پیمبر تیرا جوان الگ، وہ ہم شبیہ پیمبر تیرا جوان الگ. یہ بھی تاریخ کے سائے میں سماعت فرمائے شعر بطور خاص کہ تو اپنے بیٹے کو خود لے کے قتل گہ کو گیا، تو اپنے بیٹے کو خود لے کے قتل گہ کو گیا. تیرا سکون الگ تیرا اطمینان الگ، تیرا سکون الگ تیرا اطمینان الگ. تو اپنے بیٹے کو خود لے کے قتل گہ کو گیا، تیرا سکون الگ تیرا اطمینان الگ. آخری شعر سلسلے کا سماعت فرما لیں کہ سنا کی نوک پہ سر کاٹ کے چڑھا تو دیا، سنا کی نوک پہ سر کاٹ کے چڑھا تو دیا. نہ تجھ سے کر سکا ظالم مگر قرآن الگ، نہ تجھ سے کر سکا ظالم مگر قرآن الگ. سنا کی نوک پہ سر کاٹ کے چڑھا تو دیا، نہ تجھ سے کر سکا ظالم مگر قرآن الگ.
یہ تھے محترم وسیم کشتوی صاحب جو مدح مولا میں منظوم نذرانہ عقیدت پیش کر رہے تھے۔ اب اس کے بعد میں حرف التماس لے کے بڑھ رہا ہوں سید قمر رضا صاحب کی خدمت میں کہ آپ تشریف لائیں اور سلام پیش کریں۔ آپ حضرات استقبال میں باواد بلند نعرہ صلوات پڑھیں۔ صلوات بر محمد آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ایک سورہ فاتحہ برائے سال ثواب سید شمیم رضا ابن سید خورشید رضا مرحوم۔ اللہم صلی علی محمد۔ ایک قطع سماعت فرمائیں کہ مل گئی آج ان کو جائے بقا، مل گئی آج ان کو جائے بقا، ان کو جنت میں دے مقام خدا، ان کو جنت میں دے مقام خدا، وہ محب حسین تھے نیئر، کہتے ہیں جن کو ہم شمیم رضا، کہتے ہیں جن کو ہم شمیم رضا، مل گئی آج ان کو جائے بقا، ان کو جنات میں دے مقام خدا۔ صلوات بر محمد آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سلام کے چند بند پیش خدمت ہیں جناب قمر صاحب کے، سماعت فرمائیں کہ روح فرزند پیمبر کی زیارت ہو گئی، روح فرزند پیمبر کی زیارت ہو گئی، ایک نظر میں پورے قرآن کی تلاوت ہو گئی، ایک نظر میں پورے قرآن کی تلاوت ہو گئی، روح فرزند پیمبر کی زیارت ہو گئی، تو کربلا کے واقعے سے حق و باطل کی تمیز، کربلا کے واقعے سے حق و باطل کی تمیز، نسل انسان کو شہیدی کی بدولت ہو گئی، روح فرزند پیمبر کی زیارت ہو گئی، تو شہ کو تقدیر بدلنے میں کہاں لگتی ہے دیر، شہ کو تقدیر بدلنے میں کہاں لگتی ہے دیر،
سب کو کیا تھی صبح کو، کیا حر کی قسمت ہو گئی، شب کو کیا تھی صبح کو، کیا حر کی قسمت ہو گئی، روئے فرزند پیمبر کی زیارت ہو گئی، تو ہے نماز عصر شہدی کی ناممکن نظر، ہے نماز عصر شہدی کی ناممکن نظیر، ایک سجدے میں دو عالم کی عبادت ہو گئی، ایک سجدے میں دو عالم کی عبادت ہو گئی، روئے فرزند پیمبر کی زیارت ہو گئی، تو بند جب عباس نے دیکھی رہے نہر فرات، بند جب عباس نے دیکھی رہے نہر فرات، موج دریا کی طرح برہم طبیعت ہو گئی، موج دریا کی طرح برہم طبیعت ہو گئی، روئے فرزند پیمبر کی زیارت ہو گئی، تو اب لڑیں گے جنگ اطمینان سے رن میں حسین، اب لڑیں گے جنگ اطمینان سے رن میں حسین، دفن کر دی میت بے شیر فرصت ہو گئی، دفن کر دی میت شبیر بے شیر فرصت ہو گئی، تو زیر خنجر یوں ادا سجدہ کیا شبیر نے، زیر خنجر یوں ادا سجدہ کیا شبیر نے، سرخ رو دربار خالق میں عبادت ہو گئی، سرخ رو دربار خالق میں عبادت ہو گئی، روئے فرزند پیمبر کی زیارت ہو گئی، تو آئے ہیں اصغر کو لے کر بخشش امت کو شہ، آئے ہیں اصغر کو لے کر بخشش امت کو شہ، بے زباں کے خون کی شاید ضرورت ہو گئی، بے زباں کے خون کی شاید ضرورت ہو گئی، روئے فرزند پیمبر کی ضرورت ہو گئی، تو خون میں ڈوبے ہوئے
اصغر ہے شہ کی گود میں خون میں ڈوبے ہوئے، اصغر ہے شہ کی گود میں، اے قمر کیا چاند سی صورت کی صورت ہو گئی، اے قمر کیا چاند سی صورت کی صورت ہو گئی، روئے فرزند پیمبر کی ضرورت ہو گئی۔ ایک سورہ فاتحہ برائے ایصال ثواب سید شمیم رضا ابن سید خورشید رضا۔ یہ تھے محترم سید قمر رضا صاحب جو سلام پیش کر رہے تھے۔ اب اس کے بعد میں حرف التماس لے کے بڑھوں سادہ محترم کی خدمت میں، 4 مصروں سے استقبال کرتا ہوں کہ موت لکھا ہو جہاں کاٹ کے جینا لکھ دو، موت لکھا ہو جہاں کاٹ کے جینا لکھ دو، جائے گا منزل مقصد پہ سفینہ لکھ دو، موت لکھا ہو جہاں کاٹ کے جینا لکھ دو، جائے گا منزل مقصد پہ سفینہ لکھ دو، آئیں گے حضرت عباس مدد کرنے کو، صرف طوفان کے سینے پہ سکینہ لکھ دو، آئیں گے حضرت عباس مدد کرنے کو، صرف طوفان کے سینے پہ سکینہ لکھ دو۔ میں ان 4 مصروں کے سائے میں بڑے ہی ادب و احترام سے حرف التماس لے کے بڑھ رہا ہوں استاد محترم خطیب حسن علی جناب مولانا وسیع حسن خان صاحب قبلہ کی خدمت میں کہ سرکار ممبر پر تشریف لائیں اور اپنے بیان سے مومنین کے قلوب کو منور کریں۔ آپ حضرات استقبال میں باوضع بلند نعرہ صلوات پڑھیں۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد، اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك، واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، صلوات بر محمد و آل محمد۔ آپ حضرات سے گزارش ہے ایک بار سورہ حمد اور سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحوم شمیم رضا ابن خورشید رضا مرحوم کی روح کو ایصال ثواب کر دیجیے۔ بسم اللہ۔ ماہ مبارک رمضان اپنی رحمتوں کے ساتھ، برکتوں کے ساتھ، مغفرتوں کے ساتھ رخصت ہوا، لیکن اس مہینے میں جو تاکید تھی رسول اللہ کی، اور آپ کا وہ جو آخری شعر تھا، کیا تھا وہ کہ لیکن نہ کر سکا ان سے کوئی قرآن الگ، وہ تھا نا کوئی شعر، ہاں، اللہ تجھ سے کر سکا ظالم مگر قرآن الگ۔ دیکھیے قرآن کی سلسلے میں بہت تاکید پیغمبر سے بھی ہے، اور
اس ماہ مبارک رمضان کے سلسلے میں جو حضرت نے خطبہ شعبانیہ میں جو فرمایا تھا اس میں بھی تاکید تھی اس بات کے اوپر، قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکت والرحمت والمغفرہ، تمہاری طرف آ رہا ہے اللہ کا مہینہ برکت کے ساتھ، رحمت کے ساتھ اور مغفرت کے ساتھ۔ اس مہینے میں تمہاری دعائیں قبول اور تمہاری عبادتیں مقبول، تمہاری دعائیں مستجاب۔ اس کے بعد جو پیغمبر کا جملہ تھا وہ یہ تھا، اسی بنا پر میں نے کہا کہ اب رمضان ختم ہوا ہے مگر اس بات پر زور دیا، اور آپ کے جو ہے اس شعر نے بھی اس طرف آمادہ کیا کہ نہیں اس پر بات ہو۔ انفاسکم فیہ تسبیح، اس مہینے میں یعنی رمضان کی بات ہے گزشتہ، سانس تمہاری تسبیح ہے، ونومکم فیہ عبادہ، اس میں تمہاری نیند عبادت ہے، دعاؤکم فیہ مستجاب وعملکم فیہ مقبول، اس مہینے میں تمہاری دعا مستجاب ہے، تمہارا عمل مقبول ہے۔ اس کے بعد جو پیغمبر نے فرمایا کہ چونکہ دعا مقبول ہے، عمل مقبول ہے، دعا مستجاب ہے، فَاسْأَلُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ بِنِيَّاتٍ صَادِقَةٍ وَقُلُوبٍ طَاهِرَةٍ، پس اپنے اللہ سے طلب کرو، مانگو، فریاد کرو۔ کاہے کی فریاد کرو؟ بقلوب طاہرہ، پاک دل کے ساتھ، بنیت صادقہ، سچی نیت کے ساتھ، ان یوفقکم، کہ توفیق دے پروردگار عالم اس مہینے میں روزے کی، وتلاوت کتابہ، اور اللہ تبارک و تعالی تم کو توفیق دے اس مہینے میں اپنے قرآن کی تلاوت کی۔ دیکھیے قرآن کی تلاوت بقول مرحوم امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ، اور اسی لیے میں نے اسی آیت کو عنوان کلام قرار دیا، اللہ توفیق دے کہ قرآن کی عظمت پر ہم کچھ عرض کر سکیں۔ اگرچہ رمضان گزر گیا مگر ہم کو اپنے آپ کو قرآن سے وابستہ رکھنا پڑے گا، اس لیے کہ پیغمبر نے بھی اپنی وصیت میں یہ فرمایا، انی تارک فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، ایک اللہ کی کتاب، دوسرے میری عطرت جو میرے اہل بیت میں ہے۔ پھر کیا فرمایا؟ ما ان تمسکتم بہما، جب تک ان دونوں سے وابستہ رہو گے، یعنی قرآن اور اہل بیت دونوں سے وابستہ رہو گے، لن تضلوا بعدی، میرے بعد ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کو جو تمسک اختیار کرنا ہے دونوں سے، خالی قرآن لے لیں اہل بیت کو چھوڑ دیں تو بھی غلط ہے، اور اہل بیت کو لے لیا قرآن چھوڑ دیں تو بھی اس لیے غلط ہے، توجہ یہ کریں، اس لیے کہ نہ قرآن سمجھ میں آئے گا بغیر اہل بیت کے، اور نہ اہل بیت کی صحیح فضیلت کوئی بیان کر سکتا ہے سوائے قرآن کے۔ قرآن صحیح معنی میں بتائے گا کہ اہل بیت کیا ہے، اور اہل بیت صحیح معنی میں بتائیں گے قرآن کا مرتبہ کیا ہے، قرآن کی حیثیت کیا ہے۔ میں ابھی آتا ہوں، میں نے جس آیت کی تلاوت کی ہے ارشاد ہوتا ہے، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، اگر ہم اس قرآن کو نازل کرتے پہاڑ کے اوپر، لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، تو تم دیکھتے یقیناً کہ پہاڑ قرآن کی عظمت کی بنا پر خشیت پروردگار کی وجہ سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ یہ قرآن مجید تو امام خمینی کے بقول کہ دیکھیے دو چیزیں ہیں، ہم دعا بھی پڑھتے ہیں اور ہم اور آپ کیا کرتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں۔ قرآن اور دعا کا جو ڈفرنس انہوں نے بتایا، دیکھیے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی، وسیم بھائی، خود تو سمجھ جاتا ہے لیکن ڈیلیور نہیں کر پاتا۔ تو آپ لوگ مومن آدمی ہیں، دعا کیجئے کہ اللہ توفیق دے کہ میں ان کی بات سمجھا سکوں۔ فرماتے ہیں کہ دعا اور کلام میں ڈفرنس یہ ہے کہ دعا کلام صاعد ہے، قرآن کلام نازل ہے۔ یہ گاڑھا ہو گیا، اس کو اور آسان کرتا ہوں۔ دعا بندہ پڑھتا ہے، خطاب کرتا ہے خدا سے، یعنی دعا جاتی ہے نیچے سے اوپر، کلام صاعد ہے۔ قرآن اللہ بات کرتا ہے بندوں سے، یا ایھا الناس یا ایھا الذین آمنوا، تو وہ قرآن کلام نازل ہے، اوپر سے نیچے کی طرف آتا ہے۔ اب بھی نہیں سمجھے آپ، ایک صلوات پڑھیے تو اس کو اور اچھے سے سمجھاتا ہوں قرآن کی عظمت ہے۔ دیکھیں آج کل کے کورونا کے زمانے میں
تو سب کو اندازہ ہو گیا ہے کہ آکسیجن کی اہمیت کیا ہے اور کتنی ہے۔ اللہ نے جو دل ہمارا آپ کا بنایا ہے وہ ایسا بنایا ہے کہ بغیر آکسیجن کے دھڑک نہیں سکتا، ویسے ہی اللہ نے دل ہمارا جو بنایا ہے وہ ایسا ہے کہ جو بغیر عشق کے بھی دھڑک نہیں سکتا ہے۔ اس پہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں، بغیر محبت کے یہ دل ایسا اللہ نے بنایا ہے جو بغیر محبت کے دھڑک مر سکتا ہے آدمی۔ میں آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ کیا آپ کا مزاج ایسا ہے کہ کسی سے آپ کو جو ہے محبت نہیں ہے؟ کیا آپ کا مزاج ہے اس طرح کہ آپ کو کسی سے الجھن نہیں ہوتی؟ وہ جو کبیر داس کا ہے، میری سمجھ میں تو شعر آج تک نہیں آیا کہ کبیرہ کھڑا بازار میں مانگے سب کی خیر، نہ کاہو سے دوستی نہ کاہو سے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ آدمی کو کسی سے محبت نہ ہو، یہ ممکن نہیں ہے کہ آدمی کو کسی سے جو ہے وہ عشق نہ ہو، لگاؤ نہ ہو۔ اب یہ جو محبت اور دوستیاں ہیں ایک طرفہ نہیں ہوتی، محبت جب بھی ہوگی دونوں طرف سے ہوگی۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم وسیم صاحب سے محبت کریں اور وسیم صاحب ہم سے محبت نہ کریں، ایک طرفہ ہو ہی نہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ماں باپ اولاد سے محبت کریں اور اولاد ماں باپ سے محبت کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ وہ ایک طرفہ نہیں ہوتی۔ اب آئیے ہم اس پر بات کریں کہ اس دنیا میں سب سے زیادہ ہم سے اور آپ سے محبت کرنے والا کون ہے؟ مولانا ماں باپ۔ یہی جواب تو ہوگا کہ سب سے زیادہ محبت کرنے والا ہم سے اور آپ سے دنیا میں کون ہے؟ ہمارے ماں باپ اور والدین۔ لیکن یہی ماں باپ جن کے لیے ہم کہتے ہیں یہ بہت محبت کرتے ہیں، کیا یہ اولاد کو عاق نہیں کرتے؟ کیا یہ اولاد کو گھر سے باہر نہیں نکالتے کہ نکل جاؤ؟ کیا یہی ماں باپ، اور جو روایت کیا کہتی ہے کہ کچھ لوگ وہ ہیں کہ جنت میں تو جانا دور کی بات ہے، اتنی دور رکھے جائیں گے جنت سے کہ جو جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکتے۔ وہ کون ہے؟ العاق وقاطع الرحم، جس کو ماں باپ نے عاق کر دیا چاہے جتنی نماز پڑھے۔ روایت یہاں تک کہتی ہے کہ اگر کوئی شخص سارے نبیوں کے برابر عبادت کر ڈالے اور ماں باپ اس سے خوش نہیں ہے، جنت میں نہیں جا سکتا ہے۔ تو یہ ماں باپ جس کو ہم کہتے ہیں سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، ان کی محبت کا حال یہ ہے کہ 2-4 سال اگر ماں باپ کی بات نہ مانے تو وہ عاق کر دیں گے، نکال دیں گے۔ لیکن انصاف سے بتائیے 35 سال ہو گیا ہم کو، اللہ کہہ رہا ہے نماز پڑھو، اللہ کہہ رہا ہے یہ کرو، اللہ کہہ رہا ہے یہ کرو، ہم اللہ کی بات سن رہے ہیں؟ اگر 1-2 سال باپ کی بات نہ مانے تو باپ نکال دے گا گھر سے، نکل جاؤ ہم نے تم کو عاق کر دیا۔ اور ہم جو 40 سال سے اللہ کی بات نہیں سن رہے ہیں، انصاف سے بتائیے اللہ نکال سکتا ہے؟ نہیں نکال سکتا۔ اور اگر اللہ کہہ دے نکل جاؤ میں تمہارا اللہ نہیں ہوں، تو پھر تو آدمی کسی طرف کا نہیں ہوا نا۔ لیکن اللہ کا حال کیا ہے کہ 50 بدماشی کی ہے ہم نے، اس کے باوجود قرآن میں ہے، حدیث کی بات نہیں کرتا ہوں، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ پیغمبر آپ میرے ان بندوں سے کہہ دیجئے جنہوں نے گناہ کی وجہ سے اپنے نفسوں پہ ظلم کیا ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تمہارا سارا گناہ معاف کر دے گا۔ یا دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے اذا سألک عبادی عنی فانی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعان، کہ جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو آپ کہہ دیجئے میں اپنے بندوں سے بہت قریب ہوں، میں اپنے بندوں کی پکار کو سنتا ہوں جب یہ مجھ کو پکارتے ہیں۔ ان سے کہو کہ پس مجھے پکاریں اور مجھ پر ایمان لائیں۔ یا مفاتیح الجنان میں ایک دعا ہے جس کو کہتے ہیں مناجات التائبین، 15 مناجاتیں ہیں مفاتیح میں جن کو جو ہے وہ بالکل ایک ساتھ رکھا ہے، مناجات 15، 15 مناجاتیں، توبہ کرنے والوں کے مناجات اور شکوہ کرنے والوں کے مناجات اور زاہدوں کے۔ اس میں پہلی مناجات ہے جس کا نام ہے مناجات التائبین، توبہ کرنے والوں کی مناجات۔ اس میں ایک جگہ امام فرماتے ہیں الہی ان کان الندم علی الذنب توبۃ فانی وعزتک من النادمین، خدا اگر گناہوں پر شرمندہ ہونا یہی توبہ ہے تو تیری عزت کی قسم ہم شرمندہ ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ یعنی ہم توبہ نہ بھی کریں، خالی اپنے گناہ پہ شرمندہ ہو جائیں، اللہ اس کو توبہ کاؤنٹ کر لیتا ہے۔
ہو گئی نا بات. اب میں بہت، چونکہ مجھ کو جانا دوسری طرف ہے اس لیے اس کو بہت طول نہیں دے سکتا ہوں میں. اب آپ بتائیے، ایک طرف ماں باپ کی محبت ہے، عزیز کی محبت ہے، رشتہ داروں کی محبت ہے، آپس میں میاں بیوی کی محبت ہے، سب میں گڑبڑ ہے، کوئی کبھی ناراض ہو جاتا ہے. لیکن اللہ ہزار بدماشی کے باوجود کہتا ہے کہ نہیں کہتا، پریشان مت ہو، آ جاؤ. تو اب اگر کوئی ہم سے پوچھے، بلکہ یہی نہیں بلکہ صلوات بر محمد و آل محمد، جب شراب کی حرمت کی آیت نازل ہوئی تو اب یہ عرب لوگ پرانے زمانے سے 20 سال 30 سال سے شراب پی رہے تھے، اب بینڈ ہو گئی. تو جب بینڈ ہو گئی چوری چھپے چلا. ایک دن ایک چچا میاں شراب کا برتن سر پہ لیے جا رہے تھے، اتفاق سامنے سے رسول اللہ آ گئے. آپ بتائیے کیا ہوگا؟ ڈر گیا. وہیں سے کہتا خدا آج اگر اپنے نبی کے سامنے میری عزت بچا لے، میں وعدہ کرتا ہوں اب نہیں پیوں گا. تب تک رسول اللہ پہنچ گئے. کیا ہے میاں؟ یہ ہڑبڑا گیا. کہنے صاحب سرکہ ہے. سرکہ ہے؟ اتارو. اتارا، دیکھا واقعی سرکہ ہے. کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، جاؤ. پیغمبر نے سر اٹھایا تو دیکھا جو ہے وہ بوڑھا رو رہا تھا. پیغمبر نے کہا کیوں رو رہے ہو؟ اس نے کہا یا رسول اللہ صحیح بات یہ ہے کہ یہ شراب تھی، سرکہ نہیں تھا. کہا تب؟ کہا آپ کو دیکھ کے ڈر گیا، میرے منہ سے نکل گیا جھٹکے میں کہ شراب ہے. وہ نہیں ہے، سرکہ ہے. اللہ نے اس کو اپنے قدرت سے شراب کو سرکہ، اس طرح سے خدا اپنے بندوں کی آبرو بچاتا، عزت بچاتا ہے. تو اب ان چیزوں کو اکٹھا کرنے کے بعد وسیم بھائی ہم سے پوچھئے سب سے زیادہ ہم سے محبت کرنے والا کون ہے؟ اللہ. طے ہو گیا نا. ماں باپ، بھائی بہن، عزیز، رشتہ دار، سب کی محبت ایک طرف، اللہ کی محبت. اور ہم نے کہا محبت ایک طرفہ نہیں ہوتی. اسی محبت کو چاہے آپ محبت کہہ لیجئے، تھوڑا اور اس کی سپرلیٹو ڈگری میں چاہیے آپ تو عشق کہہ لیجئے، تو اب ظاہر دونوں طرف ہوگا نا. جب اللہ ہم سے محبت کرتا ہے تو ہم کو بھی چاہیے نا کہ سب سے زیادہ کس سے محبت کریں؟ اللہ سے کریں. اور اسی محبت کا نام عشق بھی ہے. تو اب اللہ کیا ہے؟ محبت کرنے والا. تو ہم کو ہی محبت کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے؟ تو ہم اپنے اللہ سے محبت کرتے ہیں تو ہم کیا کہلائیں گے؟ عاشق. عاشق بھئی عشق ہے نا، سب سے زیادہ اللہ کرتا ہے تو ہم کو کس سے سب سے زیادہ محبت کرنی چاہیے؟ اللہ سے. تو ہم جب اللہ سے سب سے زیادہ محبت کریں گے تو ہم کیا کہلائیں گے؟ عاشق خدا. تو ہم ہوئے عاشق تو اللہ کیا ہوگا؟ معشوق. بھئی ہم اگر عاشق الہی ہیں تو اللہ خود کیا ہوا؟ معشوق. اب سمجھیے امام خمینی کیا کہتے ہیں، قرآن اور دعا میں ڈیفرنس یہی ہے کہ دعا کا مطلب یہ ہے عاشق بات کر رہا ہے معشوق سے، لیکن قرآن کا مطلب یہ ہے کہ معشوق اتر آیا ہے عاشق سے بات کرنے کے لیے. صلوات بر محمد و آل. آپ سمجھے؟ آپ قرآن کا مطلب جو مجھے آپ کو سمجھانا چاہتا، اتنا جو گھما کے میں لایا ہوں کہ قرآن کو معمولی نہ سمجھیے. جو سب سے زیادہ چاہنے والا ہے وہ تم سے بات کر رہا ہے. یا ایھا الناس، یعنی ڈائریکٹ بات کر رہا ہے نا، اے انسانوں. یا ایھا الذین آمنو. اسی لیے روایات کہتی ہے، اب یہ وقت رہا تو آئے گی بات، کہ جب ائمہ معصومین علیہم الصلوۃ والسلام قرآن کی تلاوت کرتے تھے اور اس طرح کے الفاظ آتے تھے یا ایھا الذین آمنو یا ایھا الناس، تو ائمہ کے لیے روایت میں کہ رک جاتے تھے وہاں پر اور رک کہتے تھے لبیک میرے پروردگار. ہو گئی نا بات. اب جب یہاں پر آ گئے تو اب آئیے میں آپ کو کچھ دیر اسی قرآن کی تلاوت کی عظمت کے بارے میں آپ کی خدمت میں آج گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ نہ سمجھیے کہ رمضان چلا گیا تو اب قرآن ہم طاق پر رکھ دیں. جیسے سال بھر ہم اہل بیت کو یاد کرتے ہیں ویسے ہی سال بھر ہم کو قرآن کی تلاوت بھی کرنی چاہیے. اس لیے کہ پیغمبر نے دونوں کو کہا ہے انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی. صلوات بر محمد و آل محمد. چنانچہ اب میں آپ کو یہاں روایت سناتا ہوں، عجیب ہے واقعہ. جو قرآن یاد کرتے ہیں، جس کو جتنا قرآن یاد ہے وہ اتنا بڑا آدمی ہے روایت کے اعتبار سے. اب میں آپ کو یہاں روایت سناتا ہوں. پیغمبر فرماتے ہیں عدد درج الجنہ عدد آی القرآن. قرآن میں کتنے درجات ہیں، جو کہتے ہیں درجات پہ ترقی دی جائے گی، بلندی دی جائے گی. تو قرآن جنت میں کتنے درجات ہیں؟ پیغمبر نے فرمایا جتنی قرآن میں آیتیں ہیں
اتنے جنت کے درجات ہیں. اس کے بعد فرماتے ہیں فَإِذَا دَخَلَ صاحب القرآن الجنہ، جب صاحب قرآن، شاید مراد یہاں حافظ قرآن ہے، اس لیے اگلا فقرہ بتا رہا ہے، فَإِذَا دَخَلَ صاحب القرآن، جب حافظ قرآن یا قرآن جاننے والا جنت میں داخل ہوگا، قیل لہ، آواز قدرت آئے گی، اس سے کہا جائے گا ارقا وقرا، پڑھتے رہو بڑھتے رہو. آپ دیکھ رہے ہیں، یعنی جتنی آیتیں تم کو یاد ہیں اتنی آیتیں کی تلاوت کرتے جاؤ، تمہارا درجہ بلند ہوتا جائے گا. اس کے بعد فرماتے ہیں لِكُلِّ آیَةٍ درجہ، ہر آیت کے مطابق ایک درجہ ہے. پھر فرماتے ہیں پیغمبر فَلَا تَكُونُ فَوْقَ حَافِظِ الْقُرْآنِ درجہ، حافظ قرآن سے بڑا پھر قیامت میں جنت میں کسی کا مرتبہ اور درجہ نہیں ہوگا. لیکن معاملہ خالی یاد کر لینا تھوڑی ہے، اگرچہ قرآن کے ایک ایک حرف کا ثواب ہے، ایک ایک آیت کا ثواب ہے، وہ انشاءاللہ دھیرے دھیرے آئے گی. پہلے ایک صلوات بر محمد و آل محمد. ایک سوال کا جواب آپ دیجئے، ایک باپ کے ایصال ثواب کی مجلس سے یہ بھی ضمناً بات آ جائے. جنت میں مومن جو ہے وہ جائے گا، تو پکی بات ہے. کیا مومن جہنم میں بھی جا سکتا ہے؟ جواب یس، جا سکتا ہے. مومن کا اس لیے کہ مومن معصوم تو نہیں ہے، گناہ ہو سکتا ہے، مومن سے نہیں ہو سکتا. کا ہو سکتا ہے اگر توبہ نہیں کی یا شفاعت نہیں ہوئی. تو قرآن نے کہا فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ذرہ برابر نیکی کرو گے وہ بھی ملے گا، ذرہ برابر برائی کرو گے وہ بھی بھگتے گا. تو مومن جنت میں جہنم میں جا سکتا ہے. سوال، کیا یہ مومن جو جہنم میں جائے گا وہ ہمیشہ رہے گا جہنم میں؟ جواب نہیں. 100 سال، 200 سال، 400 سال، جب چونکہ مومن ہے گناہ کاٹ لے گا، بیک ٹو پیراڈائز ہو سکتا ہے، جنت میں واپس آ سکتا ہے یا نہیں بھی. اللہ کی مصلحت ہے، شفاعت ہو گئی. یا مثال کے طور کے اوپر جو ہے وہ مومن تھے، ہم نے کسی کا مال ہڑپ لیا، اسی کوئی بخشش نہیں ہے، اب ہم کو جہنم میں جانا ہی جانا ہے، جہنم میں چلے گئے. تو ایک تو یہ کہ جب کٹ جائے گا تو بیک ہو سکتے ہیں. ایک یہ ہے کہ فرض کیجئے ترس آ گیا اہل بیت کو کہ وسیع حسن ہمارے ذاکر تھے، یہ تھے وہ تھے، بیچارہ جان. تو اب مثلا ہم نے وسیم بھائی کا جو ہے وہ 100 روپیہ مار لیا ہے، تو اہل بیت وسیم بھائی کو سمجھائیں گے کہ دیکھو تمہارا یہ معاملہ بہت ٹھیک نہیں ہے، تم بھی گڑبڑ ہو، یہ میرا ذاکر، اس کو معاف کر دو گے تم کو ہم سمجھ لیں گے. تو اس بنیاد پر شفاعت ہو سکتی ہے. البتہ روایت ہے کہ آسان بھی نہیں ہے، 100 سال کے بعد شفاعت میں بھی تو شفاعت ہو سکتی ہے یا گناہ. مطلب کہنے کا یہ بہت آپ کا وقت نہ لے، ہم کو جانا ہے قرآن پر، کہ مومن ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا، وہ اپنے گناہ کو کاٹ کے بیک ہو سکتا ہے، شفاعت ہو سکتی ہے، یا جس کا ہم نے کچھ ستایا ہے وہ ہم کو معاف کر دے. ہم ہمیشہ کون رہے گا جہنم میں؟ ایک آدمی ہے جو ہمیشہ، اس کے نکلنے کا کوئی چانس نہیں ہے. وہ کون ہے؟ آیت الکرسی میں اس کا ذکر ہے، آخر میں ہے آپ کو، والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات. وہ لوگ جو کافر ہیں ان کے ولی شیطان ہے، اس کو شیطان کرتا کیا؟ اجالے سے نکال کے اندھیرے میں لاتا ہے. یہی لوگ ایکچول میں جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، یہ ہمیشہ رہیں گے. اب اگر کوئی آدمی کافر ہے یا مشرک ہے یہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. بقیہ اگر کوئی مومن ہے تو ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا، سزا کاٹ. اگر کوئی مشرک جہنم میں چلا گیا اور کافر جہنم میں چلا گیا تو یہ بات قرآن سے فیکٹ ہے کہ وہ جہنم سے نکل. لیکن اب اس میں ایک لیکن سنانے جا رہا ہوں میں آپ کو، قرآن سمجھیے. فرض کیجئے کوئی آدمی کافر ہے، مشرک ہے، بے دین ہے، اس کا بیٹا مومن ہو گیا. پیغمبر کے زمانے میں ہوتا تھا نہیں ہوتا تھا، آج بھی ہے. میں جانتا ہوں ایک آدمی کہ باپ اب بھی وہی بابو رام ہے اور جو ہے وہ 2 بیٹے امامہ لگا کر کے قم میں ہیں. اب فرض کیجئے یہ مر گیا باپ، بیٹا عالم ہے، مومن نہیں عالم ہے،
اور وہ جا کے امام رضا علیہ السلام کی جو ہے روضے میں بیٹھ کر کے تلاوت کرتا ہے باپ کے لیے. ایک طرف قرآن کہتا ہے والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. یہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. ایک طرف صاحب دو بیٹے عالم دین بیٹھ کے قرآن پڑھ رہے ہیں. آیا اس قرآن کی تلاوت کا ثواب باپ کو ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ سوال یہاں ہے. صلوات بر محمد. یہ سوال ہے, اس کا جواب چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ جواب یہ تو پکا ہے کہ قرآن نے کہا ہے کہ جہنم سے تو نہیں نکل سکتا. بٹ قرآن کی عظمت یہ ہے کہ ہمارے اور آپ کے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تلاوت القرآن, اسی سے اندازہ کریں کہ قرآن کی عظمت کیا ہے. تلاوت القرآن یخفف العذاب عن الوالدین ولو کان کافرین. قرآن کی تلاوت ماں باپ سے عذاب کو کم کر دیتی ہے. نکل تو سکتا نہیں, کم کر دیتی ہے. ولو کان کافرین, چاہے ماں باپ کیا ہوں, کافر ہی کیوں نہ ہوں. تو جہاں قرآن کی اتنی عظمت ہے کہ جب کافر ماں باپ سے عذاب کم ہو سکتا ہے تلاوت کی بنیاد پر, تو وہ ماں باپ جو مومن ہیں, متقی ہیں, پرہیزگار ہیں, اگر ان کی اولاد بیٹھ کے ان کی قبر پر قرآن پڑھے گی تو کیا ان کا عذاب کم نہیں ہوگا یا ان کو ثواب نہیں ملے گا؟ صلوات بر محمد و آل محمد. اب آئیے, جب یہاں تک آ گئے, لیکن پھر وہی بات ہے کہ خالی قرآن کے پڑھنے سے, ابھی اس کا شرائط قرآن اور آداب قرآن پر وقت رہا تو بات آئے گی. امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک روایت ہے, فرماتے ہیں الحافظ للقرآن العامل بہ. اس میں ایک شرط بڑھا دی گئی, خالی حافظ کی بات نہیں. الحافظ للقرآن العامل بہ, قرآن حفظ کرنے والا اور اس پر عمل کرنے والا. دیکھیے ایک چیز اور میں عرض کر دوں, ایک روایت یاد آگے کہیں بھول نہ جاؤں. جہاں اتنا ثواب ہے قرآن مجید کا کہ ہم نے کہا کہ اگر ماں باپ کافر بھی ہوں تو امام فرماتے ہیں کہ جو ہے وہ یخفف العذاب عن الوالدین, ماں باپ سے عذاب کم ہو سکتا ہے. ایک روایت اور کہتی ہے کہ جیسے ہمارے لیے ستارے چمکتے ہیں نا, ویسے ہی فرشتوں کے لیے وہ گھر چمکتا ہے جس میں قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے. وہ گھر اسی طریقے سے فرشتوں کے لیے چمکتا ہے. تو ایک طرف اتنا ثواب, دوسری طرف بالکل اس کی الٹی روایت ہے, ایک دم اپوزٹ. رب تال القرآن والقرآن یلعنہ. بہت سے قرآن پڑھنے والے ہیں, قرآن پڑھتے ہیں, قرآن ان پر لعنت کرتا ہے. لو بجائے ثواب کیا ہوگا؟ رب قارئ یقرأ القرآن والقرآن یلعنہ. بہت سی قراءت کرنے والے ہیں, قرآن کی تلاوت کرتے ہیں جھوم جھوم کر کے, اور قرآن ان پر لعنت کرتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل لا اسألكم عليه اجرا الا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا. جھوم جھوم کے پڑھیے آپ, لیکن اہل بیت سے محبت نہ ہو تو یہ قرآن لعنت نہیں کرے گا تو اور کیا کرے گا؟ یا ارشاد ہوتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. جھوم جھوم کے آدمی اس آیہ کریمہ کی تلاوت کرے اور جناب فاطمہ کی عصمت پر عقیدہ نہ ہو تو قرآن لعنت کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ خالی قرآن پڑھنے سے نہیں, دونوں طرح کی روایتیں ہیں. تو عمل اس پر مین چیز ہے کہ قرآن کے مطابق عمل ہونا چاہیے. اسی لیے امام صادق علیہ السلام کی جو روایت میں آپ کو نقل کر رہا تھا وہ یہ تھی کہ فرماتے ہیں الحافظ للقرآن, قرآن کا حافظ مگر اکیلا حافظ نہیں, العامل بہ, اور اس پر عمل کرنے والا, مع السفرۃ الکرام البررہ. کل کو قیامت میں یہ کس کے ساتھ رہے گا؟ فرشتوں کے ساتھ, ان کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا رہے گا. یا ایک جگہ اور فرماتے ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اشراف امتی, ہماری امت کے سب سے بڑے لوگ, بڑھیا لوگ, اشراف کون ہیں؟ حملۃ القرآن و اصحاب اللیل, قرآن کے حافظ اور راتوں کو اٹھ کے عبادت کرنے والے. یا ایک جگہ اور ارشاد ہوتا ہے وَلِتَالِي آیَةً مِّن کتاب اللہ خَيْرٌ مِّن تحت العرش إِلَى تُخُومِ السُّفْلَى. قرآن کی آیت کی وَلِآلِ آیَةٍ مِّن کتاب, ایک آیت, پورے قرآن کی تو بات ہی چھوڑیے,
ایک آیت قرآن کی تلاوت کرنے والے کا ثواب کیا ہے؟ خیر من تحت العرش الی تخوم السفلی، آسمان کے نیچے سے لے کے زمین کی آخری تہ تک جو کچھ ہے سب سے بہتر اس کو ثواب دیا جائے گا قرآن مجید کی ایک آیت کی تلاوت کرنے والا۔ اب یہ کہتے ہیں صاحب کہ جو ہے وہ ہم نے تو جو ہے وہ پڑھا ہی نہیں، ہمارے ماں باپ نے پڑھایا ہی نہیں، کیا بتائیں صاحب؟ کہ تو اول تو سیکھیے آپ، جتنا ہو سکے اتنا قرآن کوشش کیجئے سیکھیے، اور پڑھائی کے لیے کوئی ایج طے نہیں ہے۔ میں آپ کو ایک لطیفہ سنا دوں اس پر، ایک تھے جو ہے وہ نام تھا ان کا جو ہے وہ سکاکی صاحب، ہمارے یہاں ان کی کتاب عالم میں پڑھائی بھی جاتی، میں ہی پڑھاتا ہوں اتفاق سے۔ سکاکی صاحب جو سکہ بناتے تھے، بڑے اپنے فن میں ماہر، توجہ فرما رہے ہیں آپ، اور بڑا مرتبہ تھا ان کا۔ بادشاہ کے ہاں بیٹھے تھے، تب تک کوئی عالم آ گیا، اور بادشاہ نے سکاکی کو چھوڑ اس عالم کی طرف توجہ کر لی۔ ان کو کھل گیا کہ یار میں اپنے فن میں اتنا ماہر آدمی اور میری کوئی اوقات ہی نہیں ہے، آج کے بعد سے پڑھوں گا۔ اس وقت ان کی ایج تھی 40 ایئر، کتنی دی؟ 40 برس، اور بہت اچھا دماغ بھی نہیں تھا، لیکن محنت کرے آدمی تو کیا نہیں ہو سکتا۔ تو انہوں نے کہا بھئی اکا سکہ جو ہے وہ یہ سب چھوڑو یار، لوہار پنا، اب پڑھیں گے۔ وہ گئے ایک مولوی صاحب کے پاس، تو دیکھیے اب ان کے دماغ کو پہلے سن لیے، دماغ سنا رہا ہوں۔ گئے ایک مولوی صاحب کے پاس، صاحب ہم کو پڑھائیے آپ۔ وہاں جب گئے تو آپ نے دیکھا ہوگا وہ کیا کہتے ہیں، چمڑا، کھال جو ہے ایسے ہی رکھ دیجئے تو سڑ جاتی ہے نا، لیکن بھی جوتا وتا بنتا ہے، برسوں چلتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں دباغی کرنا۔ اب آپ کی زبان میں کیا کہتے ہیں نہیں معلوم۔ تو وہاں گئے تو مولوی صاحب نے جو ہے وہ ان کو کہا اتنا یاد کر کے آؤ کل۔ کیا؟ شیخ کا نظریہ یہ ہے کہ کتے کی کھال دباغی کے بعد پاک ہو جاتی ہے۔ کیا سکھایا؟ اب یہ اتنے دماغ کے کمزور کہ دوسرے دن سنانا ہے نا، رٹتے رہے شیخ کا نظریہ یہ ہے کتے کی کھال دباغی کے بعد پاک ہو جاتی ہے۔ دوسرے دن جب آئے اور آنے کے بعد جو ہے وہ انہوں نے سنایا تو الٹا ہو گیا کہ کتے کا نظریہ یہ ہے کہ شیخ کی کھال دباغی کے بعد پاک ہو جاتی۔ ایسا آدمی 40 سال کی ایج میں اسٹارٹ کیا، لیکن جب لگ گئے تو آج ان کی کتاب یہاں سے لے کر کے اور نجف اور قم تک پڑھائی جاتی ہے۔ تو جب عام تعلیم کا کوئی وقت معین نہیں ہے تو قرآن مجید اگر ماں باپ نے نہیں بھی پڑھایا ہے تو آج بھی ہمارے پاس وقت ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ خود تو نہیں ہے لیکن بہو جو آئی ہے وہ اتفاق سے صاحب جامعۃ الزہرا کی پڑھی ہوئی ہے، قم کی پڑھی ہوئی ہے، تو سسر ہے تو کیا وہ بے عزتی تھوڑی ہو جائے گی؟ بہو کے پاس بیٹھ جاؤ، بیٹا ہم کو قرآن پڑھاؤ، اس لیے کہ حدیث کہتی ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بڑھیا آدمی وہ ہے جو قرآن سیکھے اور قرآن سکھائے۔ تو اول تو کوشش کرے آدمی کہ قرآن پڑھے۔ اسی لیے روایت میں ہے کہ لا ينبغي للمؤمن ان يموت، مومن کے لیے مناسب نہیں ہے کہ اس کو موت آئے، صرف دو حالتوں میں، یا قرآن سیکھا ہوا ہو یا قرآن سیکھ رہا ہو، اس پوزیشن میں اس کو موت آنی چاہیے، یہ ہم نہیں بچ سکتے۔ چلیے صاحب وہ بھی حالات نہیں ہیں، تو اب تو آج کے زمانے میں سب کو وہ موبائل ہے، یوٹیوب ہے، قرآن کی سائٹیں ہیں، لگا دیجئے گھر میں، 1 گھنٹہ سن لیجئے، آدھا گھنٹہ سن لیجئے، 10 منٹ سن لیجئے، سننے کا ثواب سنیے۔ صلوات بر محمد مولا فرماتے ہیں، امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ سے یہ روایت ہے، بحار الانوار جلد نمبر 92 صفحہ 19، اور آپ کے ہاں جو پڑھائی جاتی کیا جامع الاخبار ہے نا، جامع الاخبار میں بھی یہ روایت ہے مولا کائنات سے، فرماتے من استمع آیتا من القرآن، جو قرآن کی ایک آیت کو سنتا ہے، خیر لہ من سبیر ذہبان، سبیر جو ہے یمن میں ایک پہاڑ ہے، اس کا نام ہے کوہ سبیر۔ پیغمبر مولا فرماتے ہیں اگر کوئی ایک آیت قرآن کی سنتا ہے تو کوہ سبیر اگر سونے کا کر دیا جائے اس سے بڑھیا ثواب انسان کو ملے گا جو قرآن کی آیت کو سنتا ہے، پڑھنا نہیں خالی سنتا ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔
امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ وہی روایت جو میں نے آپ کو سنائی، فرماتے ہیں ینبغی للمؤمن الا یموت حتی یتعلم القرآن او یکون فی تعلمہ، مومن کے لیے سزاوار نہیں ہے، مناسب نہیں کہ ایسے ہی مر جائے، یا قرآن سیکھ کے مرے یا سیکھنے کی حالت میں ہو جب اس کا انتقال ہو۔ لیکن اب یہ پڑھنا اور سننا دونوں کے آداب ہیں، یہ نہیں کہ جیسے آج کل ہمارے لڑکے جو گاڑی میں جو ہے وہ لگا دیا اور نہ وہاں چل رہا ہے چلا رہے ہیں، نہ، سننے کے بھی اصول ہیں، پڑھنے کے بھی اصول ہیں۔ پڑھنے کے لیے قرآن کہتا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھو، سمجھ کے پڑھو، اور سننے کے لیے بھی قرآن ہی کہتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، جب قرآن پڑھا جائے تو کان لگا کے سنو اور چپ رہو، یعنی قرآن کی تلاوت کے درمیان بولنے کا اختیار ہم کو نہیں ہے، کیوں؟ لعلکم ترحمون، تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جا سکے، تو قرآن سننا بھی ثواب رکھتا ہے۔ اب آئیے قرآن پڑھنے کے جو آثار ہیں، جو ثواب ہیں، جو ہم کو اس کا اجر ملتا ہے، ایک 10 منٹ میں جلدی میں آپ کو سناتا ہوں، صلوات بر محمد و آل محمد۔ نمبر 1، مومنوں کے اوپر جو تلاوت قرآن یا سماعت قرآن کا اثر پڑتا ہے، فرماتے ہیں کہ قرآن میں وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُ، جب ان پر قرآن کی آیتوں کی تلاوت ہوتی ہے، زادتہم ایمانا، پہلا بینیفٹ یہ ہے کہ ان کے ایمان میں جلا آ جاتی ہے، ایمان میں ان کے اضافہ ہو جاتا ہے، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور ان کے اندر اللہ پر بھروسہ کرنے کی کیپیسٹی بڑھ جاتی ہے، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ۔ یا ایک جگہ ارشاد ہوتا ہے اِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آیَاتُ الرَّحْمَٰنِ، ان مومنوں پر جب قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے، خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا، تو یہ ان کی آنکھوں سے آنسو آ جاتا ہے۔ اور آپ جب جائیے گا نا سائٹس پر قرآن کی، واقعاً کیسے کیسے قرآن پڑھنے والے اور کیسے کیسے سننے والے ہیں۔ تو فوائد میں آپ کو اب گناتا ہوں جلدی قرآن سے پڑھنے کا۔ پہلا فائدہ ازدیاد ایمان، آدمی کے ایمان میں نمبر 1 اضافہ ہوتا ہے، 2 پروردگار پر توکل اور بھروسے کا، 3 خر سجدوں و بکیہ نا، تواضع اور خاکساری انسان کے اندر آتی ہے قرآن کی تلاوت سے، قرآن کی تلاوت سے دل نرم ہوتا ہے، خوف خدا پیدا ہوتا ہے۔ ابھی عرض کرنا خروا سجدا و بکیا، 4 ہو گیا، 5۔ ابھی ایک روایت سنائی تھی نا، گھر ایسا چمکتا ہے جیسے فرشتوں، نورانیت آتی ہے گھر کے اندر، گھر میں خیر کثیر انسان کو حاصل ہوتا ہے۔ آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، دوسروں کو اس سے فائدہ پہنچتا ہے۔ 5واں فائدہ اس کا، 7واں فائدہ اس کا یہ ہے، انسان کا چہرہ منور ہوتا ہے، انسان کا چہرہ نورانی ہوتا ہے، عذاب دور ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، قرآن کی تلاوت سے ممکن ہے پوری بستی سے عذاب ٹال دیا۔ ابھی روایت اس سلسلے میں آئے گی، چنانچہ پیغمبر نے فرمایا، یہ تو شخصی بات ہے، آگے روایت آئے گی، پوری بستی سے عذاب ٹل سکتا ہے، کورونا بھاگ سکتا ہے۔ میں آپ کو روایت سنا رہا ہوں ابھی آ کر کے، فرماتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نواں فائدہ یہ ہے کہ لا يعذب اللہ قلبا وعى القرآن، اللہ اس دل کو عذاب نہیں کرتا جس دل میں قرآن نے جگہ بنا رکھی ہے۔ تو عذاب 10واں، بہت زیادہ برکت انسان کو حاصل ہوتی ہے قرآن مجید کے ذریعے سے۔ ملائکہ، 11ویں سے جو فائدہ یہ ہے، ملائکہ اس کے پاس حاضر ہوتے ہیں جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔ 12ویں صفت یہ ہے کہ انسان شیطان سے دور ہو کر کے، ہجرت کر کے خدا کی بارگاہ کی طرف آ جاتا ہے۔ اسی بنا پر چنانچہ مولا فرماتے ہیں البیت الذی یقرأ فیہ القرآن، وہ گھر جس میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، وَيُذْكَرُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، جس گھر میں اللہ کو یاد کیا جاتا ہے، تکثر برکتہ، اس گھر کی برکت میں اضافہ ہوتا ہے جو میں نے ابھی گنایا آپ کو، وَتَحْضُرُهُ الْمَلَائِكَةُ، ملائکہ آتے ہیں اس گھر میں جس گھر میں تلاوت ہوتی ہے، وَتَحْجُرُهُ الشَّيَاطِينُ، اور شیطان اس سے بھاگتے ہیں، شیطان اس سے دور ہوتا ہے۔ 13واں فائدہ قرآن مجید پڑھنے کا، تلاوت کا یہ ہے، سننے کا یہ ہے کہ ہلاکت سے جو ہے لوگ محفوظ ہوں گے۔
چنانچہ وہ بچے جو مکتب جا رہے ہیں قرآن پڑھنے کے لیے نا، میں بھی کہ اللہ ان بچوں کے طفیل میں ہمارے اوپر سے عذاب ڈال دے، ہماری ہلاکت کو ٹال دے۔ چنانچہ مولا فرماتے ہیں اس جگہ پر کہ وہ چیزیں جو انسان سے عذاب کو ٹال سکتی ہے، اس میں ایک فرماتے ہیں والولدان یتعلم القرآن، خدا ان بچوں کے صدقے میں عذاب کو ٹال سکتا ہے جو قرآن سیکھ رہے ہیں۔ اور وہ روایت تو اکثر آپ نے سنا ہے، مجلسوں میں سنی ہوگی کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے قبرستان سے، گزر ہوا کہا تیز چلو یہاں سے، لیکن جب پلٹنے لگے تو فرمایا آرام آرام سے چلو، زیادہ جلدی مت کرو۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ، جاتے وقت آپ نے کہا تیز چلو، واپسی میں آپ نے کہا آہستہ، وجہ کہ جاتے وقت اس پر عذاب ہو رہا تھا، اور اب کا ایک بیٹا چھوڑ کے گیا تھا، آج اس کو مکتب بھیجا گیا ہے، مولوی صاحب نے اس کو سکھایا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ بچہ اپنی زبان میں بچے کی تو تکرار کر رہا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا فرماتا مجھے شرم آتی ہے کہ بچہ مجھ کو رحمان الرحیم کہے اور میں اس کے باپ کے اوپر عذاب کروں۔ تو والولدان یتعلمون القرآن، اللہ عذاب کو ٹال دیتا ہے ان بچوں کے طفیل میں جو قرآن سیکھ رہے ہیں۔ خوب 13واں فائدہ یہ ہوا۔ 14واں دفع بلا، تو عذاب ٹلتا ہے، یہ جو کرونا رونا کیا ہے، یہ بلا ہے نا، دفع بلا 14واں فائدہ۔ 15واں فائدہ دشمن کے شر سے آدمی محفوظ رہے گا جو کثرت سے قرآن کی تلاوت کرے گا۔ 16واں فائدہ قرآن کی تلاوت سے بارش کا نزول ہوتا ہے، رحمت کا نزول ہوتا ہے، اور یعنی قحط سے آدمی محفوظ ہوتا ہے۔ اور رحمت کا نزول کا مطلب سمجھے آپ؟ روایت کہتی چند جگہیں ایسی ہیں جب رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں، من جملہ اس میں عند نزول المطر، جب بارش ہو رہی ہو تو رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں، اس وقت دعا کرے۔ بارش کب ہوگی؟ کہ کثرت سے تلاوت کرو، قحط سے بچو گے۔ تو 14واں فائدہ، میں بھی اس کی روایت ابھی سنا رہا ہوں۔ 14واں فائدہ کیا ہے؟ بلا سے بچے گا آدمی۔ 15واں فائدہ یہ ہے دشمن کے شر سے محفوظ ہوگا۔ 16واں فائدہ یہ ہے کہ بارش کا نزول ہوگا۔ چنانچہ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وَرَجُلٌ قَرَأَ الْقُرْآنَ، وہ انسان جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اس انسان کے طفیل میں، قاری قرآن کے طفیل میں، فَبِأُولَئِكَ، ان کی وجہ سے، يَدْفَعُ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْجَبَّارِ الْبَلَا، قرآن پڑھنے والوں کے طفیل میں اللہ بلا کو دور کرتا ہے۔ ہر آدمی کہتا ہے کرونا سے کثرت سے قرآن پڑھا جائے، ہر گھر میں قرآن کی تلاوت ہو، يَدْفَعُ الْبَلَا۔ فَبِأُولَئِكَ، ان قرآن پڑھنے والوں کی وجہ سے اللہ جو ہے وہ دور کرتا ہے بلا کو۔ وَبِأُولَئِكَ يُدِيلُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنَ الْأَعْدَاءِ، ان قرآن پڑھنے والوں کی وجہ سے اللہ دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھتا ہے۔ وَبِأُولَئِكَ يُنَزِّلُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْغَيْثَ مِنَ السَّمَاءِ، اور انہی قرآن پڑھنے والوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نازل کرتا ہے قرآن، وہ کیا؟ آسمان سے باران رحمت کو، بارش کو۔ قاری قرآن، اس سے پہلے بھی آیا تھا۔ پھر 19واں فائدہ یہ کہ پڑھے گا یہ اور عذاب دور ہوگا قریے سے، گاؤں سے، محلے سے، گھر سے۔ امام فرماتے ہیں، امام صادق علیہ السلام، من قرأ القرآن وهو شاب، اگر کوئی شخص قرآن پڑھتا ہے اور وہ جوان ہے، جوانی کی حالت میں ہے، اختلط القرآن بلحمہ ودمہ، تو قرآن اس کے گوشت اور خون میں جو ہے سرایت کر جاتا ہے۔ وَجَعَلَهُ اللَّهُ مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ، اللہ اس کو فرشتوں کے ساتھ رکھے گا۔ وَكَانَ الْقُرْآنُ حَجِيزًا عَنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور کل کو یہ قرآن اس کے لیے قیامت میں سپر بن جائے گا عذاب الہی کے لیے۔ تو عذاب کا جو ہے وہ تو دنیا کا عذاب تھا، یہ قرآن سے آدمی آخرت کے عذاب سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ 20واں جی، اور بس تمام زحمت آپ کی۔ 20واں ثواب یہ ہے کہ کثرت تلاوت قرآن سے دعا انسان کی جلدی قبول ہوتی ہے۔ چنانچہ امام صادق علیہ السلام نے حدیث نقل فرمائی ہے، فرماتے ہیں اغتنم الدعاء عند خمس، 5 موقعوں پر دعا کو غنیمت جانو۔ کس کو؟
5 मौक़ों पर दुआ को गनीमत जानो, बस फ़ौरन हाथ उठा दो दुआ के लिए। वो 5 मौक़े क्या हैं? उसमें से एक फरमाते इंद क़िराअतिल क़ुरआन, क़ुरआन जिस वक्त पढ़ा जा रहा हो दुआ के लिए हाथ उठाओ। व इंदल अज़ान, अज़ान के वक्त दुआ कबूल होने का वक्त है, दुआ के लिए हाथ। व इंद नुज़ूलिल गैस, अभी सुना चुका मैं आपको, जब बारिश हो रही हो दुआ के कबूल का वक्त है। व इंद इत्तिक़ाइस सफ़्फ़ैन लिश्शहादा, जब कुफ्र और ईमान की फ़ौजें आमने सामने हो शहादत के लिए, उस वक्त दुआ कबूल होती है। व इंद दावतिल मज़लूम, और मज़लूम की दुआ वो कबूल होती है। अल्लाहु अकबर, लहा दून अल अर्श हिजाब। कोई ये 5 मौक़े ऐसे हैं कि जिसमें दुआ की कबूलियत के लिए कोई हिजाब नहीं है। तो अब आपको अंदाज़ा हो गया कि जो है वो इस 50-55 मिनट में कुरान मजीद की तिलावत की अज़मत क्या है, कुरान मजीद की तिलावत की अहमियत क्या है। और एक बात तो और है, दुनिया को, वो आप थे ना उस दिन, नहीं आप तशरीफ़ नहीं लाए थे शायद, सुबह को 21 माह मुबारक रमज़ान को, तो यहाँ ये हुआ, लोगों ने कहा कि भाई यहीं हमला मुख्तसर से सही इमाम का ताब। तो उस वक्त जो मजलिस सुबह 21 को हुई थी, तो मैंने वसीम भाई उसमें इमाम अली अलैहिस्सलाम का पूरा वसीयतनामा पढ़ डाला था। सभी आपस के लोग थे, उलमा तलबा थे, तो वो पूरा वसीयत, उस वसीयतनामे में मौला का ये एक जुमला था वसीयत में, अल्लाह अल्लाह फिल कुरान, खबरदार खबरदार कुरान। उसके बाद जानते हैं इमाम का जुमला क्या है? खबरदार कुरान के मामले में, कुरान पर अमल के मैटर में तुमसे आगे कोई न जाने पाए। ये अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की वसीयत है। रमज़ान में शहादत से पहले बिस्तर शहादत पर अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया, खबरदार कोई तुमसे आगे कुरान के मामले में न जाने पाए। तो दुनिया कुरान पर था। आज हम एक बाप के इसाले सवाब की मजलिस है ना, तो आज अगर हम जो है बाप हमारा मर गया कोई चीज़ वसीयत करके, और हम अपने बाप की वसीयत पर अमल न करें, दुनिया हमको थू थू करेगी कि नहीं करेगी? इंसाफ से बताइए। दुनिया हमको बुरा भला कहेगी कि नहीं? अरे यार ये कैसा आदमी, मौलाना है ये, बाप की वसीयत भूल गए। बाप की वसीयत इतनी अहम है, मौला की वसीयत है। शहादत से पहले अली ने वसीयत की है, खबरदार कुरान पर अमल के मामले में तुमसे आगे कोई न जाने पाए। और किसी की समझ में आए या ना आए, फिर आपका वही आखिरी शेर जो पढ़ के उतरे थे याद आया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नोके नेज़ा पर कुरान की तिलावत क्यों की? इसके 2 सबब जो मेरी समझ में आए हो सकते। एक तो यही है कि इन्नी तारिकुन फीकुम अस्सक़लैन को साबित करना है कि तुम मेरे सर और तन में तो जुदाई कर सकते हो, लेकिन अहले बैत और कुरान में जुदाई नहीं कर सकते। एक वजह तो ये हो सकती है, और दूसरी वजह ये भी हो सकती है कि इमाम को पता है, इमाम हुसैन सलामुल्लाह अलैह अच्छी तरह जानते हैं कि जितना तज़किरा मेरा होगा, करबला का होगा, जितना जिक्र मेरे मसाइब का होगा, किसी का नहीं होगा। तो उसमें यकीनन ये बात पढ़ी जाएगी कि हुसैन मज़लूम वो थे कि जिन्होंने सर जुदा होने के बाद नोके नेज़ा पर कुरान मजीद की तिलावत की है। तो कम अज़ कम ये हमारे अज़ादारों तक पैगाम पहुँचेगा, हमारे नौजवानों तक ये पैगाम पहुँचेगा कि जो हुसैन नोके नेज़ा पर तिलावत कर रहे हैं, उसका अज़ादार ऐसा नहीं हो सकता कि कुरान न पढ़े। वो इंसान जो मौलाई अपने को कहता है, अली पर जान देने को तैयार है, उसके लिए यह मुमकिन नहीं है कि मौला की वसीयत पर अमल न करे। और मौला की वसीयतों में से एक वसीयत ये, खबरदार कुरान कुरान कुरान, तुमसे आगे कोई न जाने पाए कुरान मजीद के मसले में। बस आइए दुआ करते हैं कि अगरचे माह मुबारक रमज़ान तमाम हो गया, लेकिन परवरदिगारा तुझको कुरान का वास्ता है। पैगंबर ने क्या कहा था? यहीं से शुरू किया था ना मैंने, शाबान के उस आखिरी जुमे में, फस्अलुल्लाह बिनियातिन सादिक़ा व क़ुलूबिन ताहिरा, पाक नीयत के साथ, साफ दिल के साथ दुआ करो अल्लाह से कि अन युवफ़्फ़िक़कुम तिलावत किताबह, कि वो तुमको अपने कुरान की, अपनी किताब की तिलावत की तौफ़ीक़ अता फरमाए। तो मैं तो गुनहगार आदमी हूँ, आप लोग मोमिन आदमी हैं। कभी कभी ये होता है ना कि आमीन का असर पड़ जाता है,
آمین کا اثر پڑ جاتا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں آپ لوگ آواز سے ساتھ بلند آواز سے آمین کہیے، شاید خدا سن لے۔ یا اللہ، اگرچہ خدا ماہ مبارک رمضان ربیع القرآن ہے، قرآن کا مہینہ ہے پالنے والے، لیکن یا اللہ تجھ کو قرآن کا واسطہ ہے، رمضان گزرنے کے بعد بھی ہم کو قرآن سے دور مت فرما۔ یا اللہ ہم کو قرآن کی تلاوت کی، قرآن کو سننے کی، قرآن پر عمل کی توفیق عنایت فرما۔ بس چند جملے مصائب کے اور ختم و دعا۔ اللہ اکبر۔ زیادہ تر عموماً جو ہے وہ ایسے مواقع پر دیکھیے، بزرگوں کو جب دیکھیں گے نا، ایک بزرگ عالم دین خدا غریق رحمت کرے، مرحوم آیت اللہ العظمی مرعشی النجفی رحمت اللہ علیہ، جب ان کا انتقال ہو گیا تو ان کے مرنے کے بعد جو ان کا وصیت نامہ دیکھا گیا نا، تو اس میں موت سے لے کے دفن تک 3 بار مصائب کی وصیت کی مجلس کی، اور تینوں بار ایک ہی مصائب۔ وہ کیا فرماتے ہیں؟ بیٹا جب میرا انتقال ہو جائے تو میرے جنازے کو معصومہ قم کے روضے پر لے آنا، میرے امامے کا ایک سرا تابوت میں باندھ دینا، دوسرا بی بی کے روضے پر باندھ دینا جالی میں، شفاعت کے عنوان سے، دخیل کے عنوان سے، اور کسی مومن سے کہہ دینا جا کے تھوڑی دیر مصائب پڑھ دے، مگر کوئی اور مصائب نہیں، بس وہی جب حسین زینب سے رخصت ہو رہے تھے۔ پھر فرماتے ہیں بیٹا پھر میرے جنازے کو میرے امام باڑے پر لانا، جس کو میں نے فلاں مرد مومن کی مدد سے بنوایا ہے۔ ہم اس ممبر کو بھی معمولی مت سمجھیے، جس سے ذکر اہل بیت ہو وہ چیز معمولی نہیں ہے۔ امامے کا ایک سرا ممبر میں باندھ دینا، دوسرا میرے تابوت میں، کسی سے کہنا کہ تھوڑی دیر مصائب پڑھ دے، مگر کوئی اور مصائب نہیں، بس وہی جب زینب سے حسین رخصت ہو رہے تھے۔ پھر فرماتے ہیں پھر قبر کے پاس لانا، جلدی مت کرنا، نئی جگہ ہوگی، فوراً دفن مت کر دینا، لوگوں سے کہنا کچھ دیر بیٹھ جائیں، تھوڑے سے مصائب پڑھ دیے جائیں، مگر کوئی اور مصائب نہیں، بس وہی جب حسین زینب سے رخصت ہو رہے تھے۔ شہزادی نے بھی بعض کہتے ہیں کہ اپنے ذاکروں سے خواہش کی ہے میرے لال کی رخصت پڑھو۔ امام کی رخصت میں بہت سے مناظر ہیں، من جملہ ان مناظر میں کہتے ہیں کہ کربلا المعلی میں اللہ اکبر 2 بہنیں تو امام حسین علیہ السلام کی سگی تھیں، جناب زینب اور جناب حضرت ام کلثوم علیہم الصلاۃ والسلام۔ اس کے علاوہ کہتے ہیں کربلا میں 4 یا 5 بیٹیاں مولائے کائنات کی اور تھیں، جو امام حسین علیہ السلام سے اتنی چھوٹی تھی عمر میں کہ جن کو امام نے اپنی اولاد کی طرح پالا تھا۔ یعنی کربلا میں امام حسین 6 یا 7 بہنوں کے بھائی تھے۔ اللہ اکبر۔ آئے در خیمہ پر زینب خدا حافظ، اے رقیہ و رباب خدا حافظ۔ روایت کہتی ہے حضرت زینب آئیں، امام کے باہیں ڈال کے گلے میں لپٹ گئیں، میں نہ جانے دوں گی۔ اکیلی زینب یتیموں کو دیکھے، بیمار کو دیکھے، اللہ اکبر۔ امام سمجھ گئے کہ اب زینب سے اجازت آسان کام نہیں ہے، چنانچہ تاریخ دفاع اشارہ علیہ السلام الی قلب اختہ، امام نے بہن کے دل کی طرف اشارہ کیا، نہ جانے اس اشارے میں کیا خصوصیت تھی، شرح صدر پیدا ہوا، جدا ہوئی، اچھا بھیا جاؤ خدا حافظ۔ اللہ اکبر۔ میں نے کہا نا من جملہ ان مناظر کے ایک منظر یہ ہے کہ حسین علیہ السلام کربلا میں 6 یا 7 بہنوں کے بھائی تھے۔ جناب زینب نے فرمایا بھیا جاؤ، میں جانے سے منع نہیں کرتی، لیکن ان بہنوں کی خواہش ہے کہ ایک بار جی بھر کے بھیا کو دیکھ لیں۔ امام نے فرمایا کیا کرنا ہوگا؟ کہا کچھ نہیں، ہم حلقہ بنا کے کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ ہمارے درمیان سے گزر جائیے۔ آپ ذرا سوچئے 6 بہنیں ہوں، اللہ اکبر، ان کے درمیان سے گزرنا آسان ہے، لیلا رباب، ان کے درمیان سے گزرنا آسان ہے۔ کہتے ہیں کہ امام جب گزرنا چاہتے تھے تو یہ بہنیں دوڑ کے دامن تھام لیتی تھی، بھیا نہا کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو، نانا کے مدینے پہنچا دو تب جا۔ آپ بتائیے ایسے ماحول میں یہ ساری بیویاں گریے کا، ہر آدمی کو ویڈیو تھوڑی بنی کتاب میں، آدمی آپ عقل سے سوچے کہ اس وقت خیمے میں جب امام نکل رہے ہوں گے
ان بیویوں کے درمیان سے، تو کیا عالم رہا ہوگا گریے کا، کتنا شور رہا ہوگا۔ ایسے گریے کے ماحول میں میں آپ کو جہاں لے جانا چاہتا ہوں، کسی کو اتنا ہوش ہوگا کہ 4 سال کی بچی کس کونے میں رو رہی ہے؟ یہ تو خود ہی بے ہوشی کے قریب ہے نا۔ لیکن کتنی سمجھدار ہے یہ یتیمہ، شاید دماغ میں یہ آیا ہو کہ یہ لوگ تو خود ہی بے ہوش ہو رہی ہیں، میرے اوپر کون توجہ کرے گا۔ شاید دماغ میں بی بی کے آیا ہو کہ جیسے بھی ہوگا بابا جائیں گے تو ذوالجناح ہی سے، تو بجائے خیمے میں رکنے کے ذوالجناح کے پاس آ گئی، اور جیسے ہی امام باہر آئے، ذوالجناح کے قریب آئے، ہاتھوں کو جوڑ دیا، فرماتی ہیں اَإِسْتَسْلَمْتَ لِلْمَوْتِ، بابا کیا مرنے کے لیے تیار ہو گئے؟ جو جواب دیا امام نے، اس کا ترجمہ وسیم بھائی لفظی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ امام نے ایک محاورہ استعمال کیا ہے جو اردو میں ترجمہ، مطلب اس کا شاید یہ ہو مفہوم کہ بی بی نے ہاتھ جوڑ دیے، بابا اِسْتَسْلَمْتَ لِلْمَوْتِ، کیا مرنے کے لیے تیار ہو گئے؟ امام نے جو فرمایا اس کا مفہوم شاید یہ ہے، بیٹی وہ کیا کرے جس کا کوئی ناصر نہ ہو، وہ کیا کرے جس کا کوئی مددگار نہ ہو۔ انصاف سے بتائیے، آج جب والدین ماں باپ کہیں جانے لگتے ہیں، کسی کا باپ 2 سال 4 سال کا بچہ روتا ہے کہ نہیں ہوتا جب باپ جانے لگتے ہیں؟ کہ معلوم ہے کہ 4 مہینے کے بعد، سال بھر کے بعد، 2 سال کے بعد پلٹ کے آئیں گے، تب بھی بچے لپٹ جاتے ہیں باہر سے۔ لیکن وہ بچی جس کو یقین ہے میرا باپ جا رہا ہے، اب میرا بابا پلٹ کے نہیں آئے گا، کیا عالم ہوا ہوگا۔ اللہ کہہ سکتی تھی نا، بابا نہ جاؤ، بابا مت جاؤ، بابا مت یتیم بناؤ، بابا۔ یہ لوگ بیعت ہی تو چاہ رہے ہیں نا، کر لو بابا بیعت، مت کرو یتیم۔ آج تک سنا آپ نے کہ اس یتیمہ نے ایک بار بھی جملہ کہا ہو؟ بلکہ تاریخ الٹا لکھتی ہے، فرماتی ہیں ٹھیک ہے میرے بابا جاؤ، میں جانے سے منع نہیں کرتی، لیکن بابا ایک مرتبہ جانے سے پہلے میرے سر پہ اس طرح ہاتھ پھیر دو جیسے یتیموں کے سر پہ ہاتھ پھیرا جاتا ہے، ایک مرتبہ اپنے کلیجے سے لگا لو۔ روایت کہتی ہے امام زمین گھر میں کربلا پر لیٹ گئے، بچی کو اپنے کلیجے سے لگایا، اب نہیں معلوم کہ یہ بچی خود سے اتری، امام نے اتارا، یا یہ کام بھی حضرت زینب کو کرنا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ خدا ہماری اس عزا کو قبول فرما، مزید عزائے اہل بیت کی توفیق کرامت فرما۔ میں بھی پڑھتا ہوں، میرے ساتھ آپ بھی دہرائیے مرحوم کے ایصال ثواب کی نیت سے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد وإیاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ كذلك الله ربنا صدق الله العلي العظيم۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على
محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واحشرنا معهم۔ پروردگارہ اس سورہ حمد و توحید و صلوات اور اس مجلس عزا کا ثواب مرحوم شمیم رضا ابن خورشید رضا مرحوم کی روح تک پہنچا دے، ان کے گناہوں کو بخش دے، چوار معصومین میں جگہ کرامت فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔